اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ تمام بی فار یو فیملی کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں کچھ حالات آپ کے سامنے رکھے، اور یہ سلسلہ چونکہ اب جاری رہے گا، قسط وار اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے حقائق رکھے جائیں گے۔ آپ تمام احباب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا ایڈوائزری کور کمیٹی میں، تو ہم نے صرف دو ہی باتیں کی تھیں اس میں کہ متاثرین کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے، اور اگر اس میں ہم ناکام ہوئے تو پھر ہم حقائق جو ہے وہ پبلک کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے مطابق ہی ہم چل رہے ہیں، اس میں کوئی ہماری دو رائے نہیں ہے۔ جو لوگ درمیان میں اس سفر میں ہم سے علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہمارا حلف نامہ تھا اس کو پڑھنے کے باوجود، اس کو شیئر کرنے کے باوجود اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کی کوئی مجبوریاں ہوں گی، ہمارے بھی ان کے ساتھ بھی کوئی ذاتی اختلافات تو ہے نہیں۔ کسی نے اگر ایڈوائزری کور کمیٹی میں کوئی آیا تو اپنی مرضی سے آیا بھی ہے، ولنگ تھا تو آیا، لیکن اگر کوئی بندہ چلا گیا ہے چھوڑ کے تو اس میں بھی ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا جو آپس میں تعلق تھا، جو ہمارا رشتہ تھا، وہ صرف بی فار یو کے پلیٹ فارم پہ تھا، اور پھر ہم نے سوچا کہ یہ جو بی فار یو کے متاثرین ہیں ان کے لیے اگر ہم کچھ کر سکیں تو اس میں ایک سعادت کی بات ہے۔ ہم نے سید قمر زیدی صاحب کے اس ویژن کو آگے لے کر چلے۔ اب ان دونوں شخصیات جو سینئر ممبرز تھے، ان کے درمیان اگر کسی قسم کا اختلاف ہے تو اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو میری سامنے چیز آئی ہے کہ ایڈوائزری کور کمیٹی جب بنائی گئی، ایکسٹینڈ کی گئی، تو اس کو لیڈ کرنے کا جو معاملہ تھا وہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ لیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ سید قمر زیدی صاحب کو مینڈیٹ دے دیا گیا تھا کہ آپ نے اس کو لیڈ کرنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے گروپوں میں جہاں پہ بھی شیئرنگ ہوتی تھی تو اس میں میرے خیال میں جو انصاف کا تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ ایڈوائزری کور کمیٹی کا ہیڈ یا ایڈوائزری کور کمیٹی کے جو سینئر ممبر یا سینئر لیڈر ہیں اس کے طور پہ پیش کیا جانا چاہیے تھا سید قمر زیدی صاحب کو، کیونکہ کسی بھی کمیٹی میں یا کسی بھی باڈی کے جو بھی انتظامی باڈی ہوتی ہے اس کی صدارت ایک بندے کے پاس ہوتی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا، ہاں اگر اس کی ہم انتظامی طور پہ مکمل اس کا ہم سٹرکچر بناتے تو پھر اس میں کیا ہونا تھا، اس میں پھر ہوتا ہے جی کہ یہ صدر ہیں، یہ سینئر نائب صدر ہیں، یہ ان کے آگے جنرل سیکرٹری ہیں، تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ تو وہ معاملہ ہی نہیں تھا، یہاں پہ صرف ایک سینئر بندہ جو ہے وہ نامینیٹ کیا جانا تھا، اور اس کے نیچے جو ہے وہ باقی تمام ممبران تھے۔ ایک میڈیا ایڈوائزر، وہ بھی میں نے نہیں کہا تھا کسی کو، میں نے منت نہیں کی تھی کسی کی، شاہ صاحب نے اپنی طرف سے یہ اناؤنس کیا تھا اور خالد بھائی کے مشورے سے کیا تھا کہ ہماری ایڈوائزری کور کمیٹی کے 2 بندے جو ہیں یہ اس کے میڈیا ایڈوائزر ہوں گے۔ اب اس پہ جو مجھے انسٹرکشن ملتی گئی میں نے ان کو فالو کیا اور میں اس کے مطابق کام کرتا گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا کلیئر یہ دو نکاتی ایجنڈا تھا کہ ایک ہم اکوموڈیشن کے لیے کام کریں گے اور فری اکوموڈیشن کے لیے کام کریں گے پبلک کی، اور دوسرا یہ تھا کہ اگر ہم کہیں پہ ناکام ہوئے تو پھر پبلک کو ہم حقائق بتائیں گے اور ان کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب جو لیڈنگ کا معاملہ تھا، کمیٹی کو لیڈ کس نے کرنا ہے، تو اس پہ میں نے تو فیصلہ کرنا نہیں تھا، ان دونوں بھائیوں نے آپس میں فیصلہ کر لیا جی کہ شاہ صاحب لیڈ کریں گے۔ تو شاہ صاحب کی طرف سے جو انسٹرکشنز آ رہی تھیں ان کو فالو کیا جا رہا تھا، اسی کے مطابق کام ہو رہا تھا۔ اچھا، درمیان میں نے آپ کو اس پہلے ویلاگ کے اینڈ پہ بتایا تھا کہ یہ اقرار جو ہے ایڈوائزری کور کمیٹی کے اندر خالد فاروق صاحب نے کیا تھا کہ یہ آج سے کم از کم 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے کہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب نے کیش ورتھ میں $5000 کا اکاؤنٹ زبردستی لگا دیا ہے۔ تو چونکہ میں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، میں اس کو مانا نہیں ہے، میں نے کہا جی میں انکار ہوں، میں یہاں پہ کام نہیں کروں گا، تو اس لیے ان کی اس سٹیٹمنٹ پہ ہم نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے، آپ اگر وہاں پہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کو زبردستی اکاؤنٹ لگا دیا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نے مطلب ان کی جو یہ ایکسکیوز تھی اس کو ہم نے فالو کیا، چلیں خیر کوئی بات نہیں ہے جی، اگر زبردستی آپ کو اکاؤنٹ لگایا گیا۔ لیکن شروع سے لے کے آج دن تک جو خالد فاروق صاحب کا جھکاؤ ہے وہ کیش ورتھ کی طرف تھا۔
ان کی ہر بات، ہر ان کا فیصلہ اور ہر عمل جو ہے وہ کیش ورتھ کی طرف ان کا جاتا تھا۔ اب اس میں دیکھیں درمیان میں ہمارے خلاف کتنے کام ہوئے، ایکشن کمیٹی بنائی گئی جو ابھی بھی چل رہی ہے، ایکشن کمیٹی کا گروپ چل رہا ہے، اس کے اندر کتنی ایڈوائزری کور کمیٹی پہ الزامات لگائے گئے، ایڈوائزری کور کمیٹی کی کردار کشی کی گئی، کارٹون بنائے گئے، گالیاں دی گئیں، برا بھلا کہا گیا۔ ساری چیزوں کو کس لیے ہم نے ایکسیپٹ کیا، کس لیے ہم نے ان کو برداشت کیا؟ متاثرین کے حقوق کی خاطر ان کو ہم نے برداشت کیا، ورنہ کسی کی گالیاں کوئی بندہ برداشت نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چونکہ ہمارا مقصد بڑا تھا، اس لیے ہم نے ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے۔ اب اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جو مثال کے طور پہ دوست کا جو دوست ہوتا ہے وہ دوست ہی ہوتا ہے، اور جو دوست کا دشمن ہوتا ہے اس کو دشمن سمجھنا چاہیے۔ ایک گروپ ہو اور اس گروپ کا ایڈمن جو ہے وہ اگر ایڈوائزری کور کمیٹی کا ایک ممبر ہو اور اس ممبر کے سامنے، اس ایڈمن کے سامنے اسی ایڈوائزری کور کمیٹی کے بارے میں الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اور وہ بندہ وہاں پہ نہیں بولتا ہے، وہاں پہ کبھی اس نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا اس کے خلاف، تو ہم نے اس پہ کئی دفعہ ایڈوائزری کور کمیٹی کے اندر احتجاج بھی کیا کہ خالد بھائی آپ بولتے نہیں ہیں، آپ اس پہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہیں، آپ کو بات کرنی چاہیے۔ تو میرے خیال میں تو اگر میں ہوتا اس میں اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو میرے کسی دوست کی کردار کشی ہو رہی ہو تو یا مجھے اس پہ بولنا چاہیے اور یا پھر مجھے اس گروپ کو لیفٹ کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر میں یہ دونوں کام نہیں کرتا ہوں تو میرا دوست جو بھی ہوگا تو وہ تو یہ کہے گا مجھ سے، وہ ڈیمانڈ کرے گا بھائی آپ کس طرح کے میرے دوست ہیں کہ مجھے گالیاں دی جا رہی ہیں اور آپ سن رہے ہیں، آپ وہاں پہ بولتے بھی نہیں ہیں، آپ اس گروپ کو لیفٹ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ معاملات تھے جی، وہاں پہ یہ چل رہے ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہم نے حلف دیا تھا کہ جو ایڈوائزری کور کمیٹی کے اندر بات چیت ہوگی، جو میسیجز ہوں گے، جو پلاننگ ہوگی، اس کو لیک آؤٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بات اب مجھے تو نہیں پتا، میری تو راجہ صاحب کے ساتھ بات چیت بڑا عرصہ ہو گیا ہے، میری بات چیت نہیں ہوئی ہے، میں ان سے ڈائریکٹ رابطے میں نہیں ہوں۔ تو شاہ صاحب یہ اکثر بتاتے تھے آگے کہ جی راجہ صاحب مجھے کہتے ہیں جب بھی میٹنگ ہوتی ہے ان کے ساتھ، وہ مجھے کہتے ہیں کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کے اندر جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری مجھے پتہ چل جاتی ہیں، آپ کے ہی لوگ مجھے بتاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، اللہ بہتر جانتا ہے، میں الزام ڈائریکٹلی نہیں لگانا چاہتا ہوں، لیکن یہ پھر باتیں کس طرف جاتی ہیں یہ فیصلہ آپ کا ہے، آپ خود فیصلہ کریں۔ ایڈوائزری کور کمیٹی کے 11 ممبرز ہیں، 11 میں سے ایک کا جھکاؤ کیش ورتھ کی طرف ہے، وہی بندہ ان کی گالیاں بھی برداشت کر رہا ہے، وہی بندہ ان کو جواب بھی نہیں دے رہا ہے، وہی بندہ ان کے حق میں بول بھی رہا ہے، وہی بندہ چاہتا ہے کہ کیش ورتھ کے ساتھ جو ہے وہ ہماری سیٹنگ بھی ہو جائے۔ تو اس پہ مجھے بتائیں کہ پھر ہم منہ سے بول کے کسی پہ الزام لگانا میرے خیال میں ضروری نہیں ہے کہ میں منہ سے بول کے اب کہوں کہ جی یہ فلاں بندے نے کیا ہے، تو اس کی تمام اشارے کس طرف جاتے ہیں آپ خود فیصلہ کر لیں۔ باقی کل کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں پرسوں رات کو جو ہماری ڈسکشن ہوئی اس میں یہ کلیئر بتایا گیا تھا، شاہ صاحب کی طرف سے سختی سے منع کیا گیا تھا کہ پبلک کے گروپوں میں ابھی تک اس بات کو شیئر نہیں کرنا ہے۔ تو جب ایک چیز کہہ دی جاتی ہے تو میرے خیال میں اس پہ سب کو عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن کل جو شیئرنگ کی گئی ہے وہ پلان جو لیک آؤٹ کیا گیا ہے اس سے جو کل ٹینشن بنی، گروپوں میں ہلا گلا مچا، پرسنل پہ لوگوں کے رابطے، اور کل دن اتنا آپ سمجھیں کہ بدسکونی میں گزرا، رات گئے تک 12-1 بجے تک جو ہے یہی معاملات چلتے رہے، ہم لوگوں کو جوابات دیتے رہے۔ تو یہ ٹینشن کس نے کریٹ کی، کیوں آپ نے یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ تو دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اس میں خالد بھائی نے تو یہ کہہ دیا کہ جی میں نے بھی وہی بات کی ہے جو وہاں پہ کی گئی ہے، یا دوسرے گروپ میں یہ بات کی گئی تھی۔ اب ایک میں نے وائس میسج ان کا سنا، انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو ایڈوائزری کور کمیٹی گروپ کی کوئی بات لیک نہیں کی ہے، یہ تو میں نے وہاں پہ بات ہوئی تھی دوسرے گروپ میں تو وہ میں نے اٹھا کے کی ہے۔ تو جناب والا وہ جو اس گروپ میں بات ہوئی تھی وہ اے سی سی پاکستان کے اندر جو میٹنگ ہو رہی تھی وہ اس سے پہلے کی میٹنگ میں ہوئی تھی بات، اور اے سی سی پاکستان کے اندر جو آپ کو منع کیا گیا تھا وہ بعد میں منع کیا گیا تھا کہ آپ نے کسی گروپ میں شیئرنگ نہیں کرنی ہے۔ تو یہ ٹائمنگ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ ایک میٹنگ اگر آپ کی ہوتی ہے مغرب کے ٹائم پہ اور اس میں بات چیت ہو رہی ہے، اور وہی میٹنگ دوبارہ آپ کسی اور گروپ میں جا کے کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کو شاہ صاحب منع کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی گروپ میں کسی ممبر نے بھی شیئرنگ نہیں کرنی ہے، تو میرے خیال میں سپر سیڈ کون کرتا ہے؟ سپر سیڈ لاسٹ والا آرڈر کرتا ہے۔ اب اس چیز کو تو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو ڈسپلن کو سمجھتے ہیں کہ ڈسپلن کیا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں شاید یہ ان کی بھی غلطی نہیں ہے،
انہوں نے یہ شیئرنگ کر دی ہے، پتہ نہیں اتنے وہ سادے ہیں یا بھولے ہیں، یہ کس وجہ سے انہوں نے کر دی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی میں نے تو دوسرے گروپ کی جو بات ہے وہ شیئر کی ہے، وہی بات جو بعد میں ہو رہی ہے وہاں پہ شاہ صاحب منع کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو کسی دوسرے گروپ میں شیئر نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود اسی کو اٹھا کے جناب وہ شیئر کر دیتے ہیں، تو اس پہ معاملات گڑبڑ ہو گئے۔ کل سارا جو ہے وہ سارا دن یہی بات چلتی رہی، اور آخر کار دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا، یہ خالد بھائی کو شاید ابھی بھی ہم کمپرومائز کر لیتے، اس پہ بات چیت چل رہی تھی، لیکن جب یہ وائس انہوں نے اٹھا کے جو کل شاہ صاحب کی وائس تھی اس کو اٹھا کے شیئر کر دیا، تو میرے خیال میں اس کے بعد تو کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔ یہ وائس جو ایک پالیسی بیان تھا شاہ صاحب کا، اس کو اٹھا کے گروپوں میں شیئر کر دیا گیا، تو بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے بڑا اس بات پہ افسوس ہوا۔ باقی میں کہتا ہوں کہ خالد بھائی آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، آپ کا تجربہ بھی مجھ سے زیادہ ہوگا، آپ مجھے ذاتی طور پہ مجھے بے شک گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن متاثرین کے حقوق کی جہاں پہ بات آئے گی، متاثرین کے حقوق کے دفاع کی بات آئے گی، تو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی، ہم متاثرین کے حقوق کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ باقی باتیں انشاءاللہ چلتی رہیں گی، کافی لمبی ہوگی بات، تو انشاءاللہ اس سے اگلا جو ہمارا سلسلہ ہوگا اس میں بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔